تو نبی والی محنت ہے، بڑی عظیم محنت ہے. کوئی 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، 7 مہینے تھوڑے سے سمجھ میں آ جائے گی. اور یہ تو قربانی سمجھ میں آئے گی. جتنا قربانی دیتا چلا جائے گا اللہ اسے اس محنت کے لیے رہبری فرماوے گا. علامہ الیاس رحمۃ اللہ اپنے ساتھی فرمایا کرتے تھے، گشت کرنا سیکھو تو گدا گروں سے سیکھو. گدا گر جانتے؟ گدا گر وہ چھوٹے بچے جو بھیک مانگنے جاتے ہیں نا سب کے سامنے. آپ کے ہاں بھی یہ مرکز کے اطراف میں بھیک مانگنے والے ہوتے ہوں گے. تو گدا گر جو ہوتے ہیں ان سے وہ بھیک مانگتے ہیں، تم تو پاس بھائی دے دے. تم غصہ کرتے ہو تو غصہ نہیں کرتے، چلے جاؤ. تو جاتا نہیں وہ فوراً، ارے دے دے، ارے دے دے، اور عاجزی کر دے دے. آپ پھر غصہ کرتے ہیں تو اور قدموں پڑتا، ارے دے دے. اللہ تیرے بچوں کو زندہ رکھے، تیرے بچوں کو خوش رکھے. دعائیں دیتا رہے گا، ہم اس کو دھتکارتے رہیں گے، وہ دعائیں دیتا رہے گا. اور عاجزی کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ غصے والا بھی ٹھنڈا ہو کر جیب میں ہاتھ ڈال کے دے بھیجا. اس طرح مسلمان کے پاس جا کر خوشامد کرنا دین کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ ہمیں سکھا دے. میں بھی بولتا ہوں، مجھے بھی نہیں آتا. ہمارے بڑے فرماتے موت تک سیکھنے کی نیت سے دعوت کے کام میں لگے رہو. کہ ہم تو نئے ہیں، اور واقعی نئے ہیں. کہاں اللہ کے نبی اور کہاں اللہ کے نبی والی محنت. اس کے لیے جو صفات چاہیے وہ صفات ہم میں نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے. ہمارے بچے تبلیغ میں کیوں نہیں لکھتے؟ ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے. آدمی باہر جا کر تو بہت مسکین بنتا ہے اور گھر جا کر حاکم بنتا ہے. ارے کہاں جا رہے ہیں، کہاں گئے تھے؟ ارے تیرے بچے تو ان سے زیادہ خوشامد کے اور تیرے اخلاق کے محتاج ہیں. تو گھر میں حاکم بن کے نہ جاوے، گھر میں اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کے جاوے. اور گھر میں نرمی اور اخلاق سے ہر چیز کو زندہ کرنے کی کوشش کرے. گھر کی تعلیم بھی ایسی نہیں ہوگی کہ بھئی گھر سے گھر تعلیم ہوگی، کوئی نہیں کرے گا. لیکن ان کی خوشامد کر کے ان سے مشورہ کرو گے کہ بھائی کتنا ضروری ہے، مرنے کے بعد ہمارا سب کا مسئلہ ہے، اور تعلیم کرنے میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. اگر ہم گھر میں تعلیم کریں گے آسمان سے رحمت کے فرشتے آئیں گے، اللہ ہمیں ہماری مغفرت کر دے گا. تعلیم کے اتنے نفع اور فضائل سناؤ کہ ان کے اندر یہ گدگدی ہو کہ تعلیم کرنی چاہیے. اور جب گھر میں تعلیم زندہ ہو تو تعلیم زندہ رہے، اس کے لیے خود کو پابند بناؤ، تعلیم میں خود شریک ہو جاؤ. ایسا نہیں مجھے کام ہے تم تعلیم کر لینا. دنیا کے کام کے تقاضوں کو چھوڑ کر تعلیم میں شریک ہونا. اس کے لیے گھر والوں کے مشورے سے تعلیم کا وقت طے کرو کہ کون سی وقت میں تعلیم ہوگی، سب کے مشورے سے، اور خود پابند ہو جاؤ اس کے. دکان سے آنا پڑے دکان سے آؤ تعلیم کے وقت میں، کہ گھر میں تعلیم ہے، جانا ہے. ارے دکان پہ بیٹھتے ہو، گھر میں کچھ مہمان آتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ ترتیب بنا کے گھر آتے ہو نہیں آتے؟ تو تعلیم کوئی معمولی چیز ہے. ہم جب پابندی سے تعلیم میں شریک ہوں گے تو گھر کے تمام بچے اور گھر والے تعلیم میں پابند ہو جائیں گے. دین کے تقاضے میں باہر جانے کا وقت آیا ہے تو گھر میں اگلے دن مشورے سے تعلیم کی ذمہ داری کسی کو سونپ دی جائے کہ تعلیم ہونی چاہیے. اور وہاں سے آنے کے بعد پھر ہم پوچھیں کہ بھئی تعلیم ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. تو گھر کی تعلیم اہتمام سے ہوگی. اور جب پابندی سے تعلیم ہوگی تو تعلیم کا اثر دلوں پر ہوگا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب تک گھروں میں تعلیم کا حلقے زندہ نہیں کرو گے دین گھر میں داخل نہیں ہوگا. تم جاؤ گے جماعت میں تمہارے پاس دین آئے گا، باقی گھر میں داخل نہیں ہوگا. گھر کی تعلیم پابندی سے ہوگی، اس کے ذریعے گھر میں دین داخل ہوگا. عورتوں میں، بچوں میں، یہ تمام اعمال ہیں، اس کو پابندی سے کرنا ہوگا. جیسے بیمار آدمی دوا خانے سے دوا لاتا ہے نا، تو جس وقت پر جو دوا کھانی ہوتی ہے وہ کھاتا اس وقت پر، وقت نکال کے کھاتا ہے تاکہ مجھے میرے جسم میں بیماری دور ہو جائے. تو ہماری تو روحانی بیماریاں ہیں، دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت، یقین و ایمان کا بگاڑ. ہماری نماز بھی کون سی صحیح ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کیسی پڑھتے ہیں؟ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں نبی کی طریقے اور سنت کہاں ہیں؟ اور اللہ نے ہماری روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے نبی والی محنت کو دنیا میں زندہ فرمایا اور ہمیں لگایا ہے کہ اس محنت میں لگو. موت کے آخری دم تک دین کی محنت میں اس نیت سے لگنا ہے کہ اللہ میری اصلاح فرما دے، اپنی اصلاح. دواخانے میں داخل ہونے والا ڈاکٹروں کو احسان نہیں کرتا،
وہ سمجھتا کہ مجھے تندرستی چاہیے، میری تندرستی کے لیے دواخانہ جیسے کہتے ایسے رہتا ہے وہ، مجھے تندرستی چاہیے، ایسے مجھے ایمان چاہیے، مجھے اللہ کا تعلق چاہیے، مجھے نبی والی زندگی اور نبی والا فکر چاہیے۔ لہذا اس محنت میں آدمی پابند بن کر، مشورے کے تابع ہو کر، اور جیسے بزرگ فرماتے ہیں ایسے اپنی زندگی کا نظام بنائے اور اس کے تابع دنیا کے کاموں کو کر دے دین کی محنت کے، تو پھر اللہ اس دین کی محنت کی برکت سے اللہ ہمیں دین دے گا، اپنا تعلق دے گا، اپنے نبی کی محبت دے گا، آخرت کا فکر دے گا، آخرت کا شوق، اندر یہ شوق پیدا ہوگا مجھے جنت خدا دے دے، اور اندر اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے دن میں 50 مرتبہ جنت کو بولنے والے بن جائے کہ بیٹا جنت بہت بڑی چیز ہے۔ تم اگر پڑھنے جاؤ گے، ماں باپ کا کہنا مانو گے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا بیٹے۔ تم اپنے محلے کے بچوں کو نہیں مارو گے اور ان کو کھلاؤ گے پلاؤ گے تو اللہ اس پر تمہیں جنت دے گا۔ تو ہمارے بچوں کا بچپنے سے ایک بے دوستو اندر ایک جذبہ بنے گا کہ ہمیں محلے کے بچوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، بیٹا پڑوسوں کی کوئی کام ہو اور تمہارے پاس وقت تو کام کر دیا کرو ان کا۔ یہ سب چیزیں ہماری زبانوں سے جب ہمارے بچے سنیں گے تو ان کی زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی۔ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے عورتیں جب تعلیم میں بیٹھیں گی اور تعلیم میں صحابہ کی عورتوں کے واقعات اور قصے سنیں گی تو ان کے ایمان، اندر سے ایمان کہے گا کہ صحابہ کی عورتوں کی زندگی تو ایسی تھی، ہماری زندگی کیسی ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ بزرگوں نے جو ہمیں بتایا ہے روزانہ کی نظام، ماہانہ نظام اور سالانہ نظام۔ روزانہ کا نظام، روزانہ کے 5 اعمال جو ہیں، روزانہ کا مشورہ، اس میں شریک ہو جانا، یہ نہیں میرے ذمہ جو کام ہوگا میں کر لوں گا اور مجھے جانا ہے۔ عمل، روزانہ کا مشورہ ایک عمل ہے اور اس عمل کے لیے دنیا کے کاموں کو چھوڑنے کا تقاضا ہے۔ فکر میں بیٹھنا، تھوڑی دیر کا اللہ کے دین کے لیے فکر کرنا کتنا بڑا میرے درجہ رکھتا ہے۔ روزانہ کا مشورہ، روزانہ کا عمل ہمارا، روزانہ کی گھر کی اور مسجد کی تعلیم یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ ہم تو پرانے ہیں، ہاں تعلیم تو لوگ سنیں، ہم پرانوں کو اتنی ضرورت ہے ان سے زیادہ کہ تعلیم کے وقت میں کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، تعلیم میں سب سے آگے میں بیٹھوں گا اور نبی کے احادیث کے نور کو مجھے حاصل کرنا ہے۔ اور تعلیم میں بھی بیٹھنا ہے نماز کی ترتیب پر، جیسے اللہ اکبر کہہ دیا اب کہیں نہیں ہوتے، نماز میں ہوتے، ایسے اب تعلیم میں ہی ہے۔ ٹیلی فون بند اور اب نبی کے احادیث کو دھیان اور عظمت سے سنو، اس نیت سے سنو کہ اللہ تعالیٰ شانو اپنے نبی کے کلام کا نور میرے دل میں اتار دے اور اس کا یقین مجھے عطا فرما دے، اور اللہ یہ تعلیم امت میں زندہ فرما دے۔ جو نیت جتنی کرو گے اللہ اس کو وجود دے گا۔ بلکہ ہمارے بڑے تو فرماتے ہیں ہم پرانوں کو اپنی اجتماعی تعلیم کے ساتھ وقت فارغ ہو تو ہم روزانہ فارغ کر کے روزانہ ان کتابوں کو خود پڑھیں۔ تعلیم میں پابندی کرنا اور ان کی کتاب کو، فضائل کی کتاب کو اتنا پڑھنا کہ اس کے ہم حافظ ہو جائیں اور ہم اپنی ملاقاتوں جب جائیں تو اسی کو بولیں۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے اعمال کے اوپر جو وعدہ کیا ہے ان فضائل کو اتنا بولیں اپنے بیان، اپنی ملاقاتوں میں کہ جس کے ذریعے وہ چیز ہم میں بھی آ جائے اور لوگوں کے اندر وہ چیز زندہ ہو جائے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کے گھروں میں نئے کوکر اور نئے کولر آتے ہیں، یہ کب آتے ہیں؟ یہ چیزیں کارخانوں بننے سے پہلے اس کی ایڈورٹائز ہوتی ہے۔ ایک کوکر ایسا ہے جس میں گیس کم استعمال ہوتا ہے اور کھانا بہت جلدی تیار ہوتا ہے۔ ابھی وہ کوکر بنتا نہیں، اس سے پہلے آرڈر شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہیں کہ وہ ایک کوکر بننا ہے، وہ اچھا ہے، اس کو لانا چاہیے گھر میں۔ کپڑے، ہر چیز کا پہلے اس کی ایڈورٹائز ہوتی ہے، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، چیزوں کے فضائل پہلے بیاناتے ہیں، پھر چیزیں وجود میں آتی ہیں، پھر وہ گھروں میں آ جاتی ہے۔ ایسے اعمال ہیں، اعمال کے فضائل اتنے زندہ کیے جائیں، اتنا زندہ کیے جائیں کہ دلوں میں شوق پیدا ہو کہ یہ عمل تو کرنا چاہیے۔ تہجد زندہ کرنے کے لیے تہجد پڑھو، تہجد پر نہیں ہوگا، تہجد کے فضائل تعلیم میں پڑھو۔ ہم لوگ جب آج سے 60 سال کے پہلے
جب شروع میں جماعتوں نکلے تعلیم میں امیر صاحب جو ہیں وہ حدیث ضرور پڑھتے تھے جس میں مسواک کی فضیلت ہے. تو وہ فضائل ہم تو جوان بچے اس زمانے میں, تو وہ فضائل 2-4 مرتبہ سننے کے بعد کہ امیر صاحب مسواک کہاں ملے گا. وہ چند دنوں کے بعد وہ مسواک جیب میں آ جاتا تھا. مسواک کے ساتھ وضو کرنے پر 70 گنا نماز کا ثواب ملے گا اور موت کے خدا کلمہ نصیب فرماوے گا. ہماری مسجد کی تعلیم کا اہتمام ہمارا ہو, ہماری مسجد کی تعلیم ہو رہی ہو, اس موقع پر ہم الگ بیٹھ کر کوئی دوسری مشورے نہ کریں. اس کے معنی یہی ہے آپ کا ہمارا بتا رہا ہے کہ تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور تعلیم ہمارے لیے نہیں ہے, کسی اور کے لیے ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے ایمان کو پانی پہنچتا ہے. کھیتی کو پانی پہنچتا رہے گا تو کھیتی ہری بھری رہے گی, پانی پہنچنا بند ہوگا ختم وہ سوکھ جائے گی. ایسا ہمارا حال ہوگا. سو فضائل کی تعلیم کا اہتمام اور اہتمام کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سننا, اس کے بعد تمہارے مشورے کرو. تو روزانہ ہمارا فضائل کی تعلیم میں شرکت ضروری ہے اور روزانہ کی مشوروں میں شریک ہونا اور روزانہ گھر گھر کی ملاقات میں جا کر محنت کرنا. گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے ہمارے ایمان کو پانی پہنچے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یوں فرمایا, جددوا ایمانکم, تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ کو تو کرنا ہوتا تھا نا, تو صحابہ نے فوراً پوچھا, حضور ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اکثروا بقول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے کہنے کو کثرت کرو. لا الہ الا اللہ کو خوب بولو, اس کی دعوت خوب دو, اس کے ذریعے تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا. تو یہ جو ہمارے محلے میں, جو ہمارے محلے کے اندر جو گھر ہیں, گھر گھر کی ملاقات ہم جب کریں گے نا, تو گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے محلے میں مالدار بھی ہوں گے, غریب بھی ہوں گے, گورنمنٹ سرونٹ بھی ہوں گے, ذمہ دار لوگ بھی ہوں گے. جب ان سب کے پاس تو ان کے گھر ملنے جاؤ گے تو تمہارے اندر سے ان کا ڈر نکل جائے گا. یہ اللہ کا بندہ نبی کا امتی ہے. ہمارے دل میں کسی مسلمان کی حقارت نہیں آنی چاہیے, اس کی احترام ہمارے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کا امتی ہے. اگر اس کی جان مال اللہ کے دین پر لگ جائے گی تو اس کی آخرت بن جائے گی اور ان کی دنیا کا تاثر نکلے گا تمہارے اندر سے. ہم جھونپڑے میں رہتے, چاہے وہ بنگلے میں رہتے ہو, تو ان کے بنگلے میں جا کے جب تم تبلیغ کی بات کرو گے, دعوت دو گے, تو تمہارے اندر سے ان کے بنگلوں کا تاثر نکلے گا اور ان کے اندر آخرت کی فکر آئے گی. ہر مسلمان سے ملاقات کرنا. ایک بتاؤ, انگلینڈ میں گئے تو انگلینڈ کے ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمارے یہاں بعض ہوٹلیں ہیں جو ہوٹلوں میں اس کے کام کرنے والے رات کو 12 بجے فارغ ہوتے ہیں, تو ہم رات کے 12 بجے ملاقات کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس. کرنے والے کر لیتے ہیں. اندر ایک چیز ہونی چاہیے کہ بھائی ہمارے محلے کا ایک مسلمان اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کے جیے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے بڑے کہتے ہیں 8 گھنٹے دو مسجد کو, اسی میں ہمارے ایمان میں, ہمارے اعمال میں ترقی ہوگی اور ہماری مسجدوں میں ماحول بنے گا.